اس لیے جو سب سے جس کو گریٹسٹ مین ان ہیومن ہسٹری جو ایک 100 گریٹسٹ مین کی جو ایک کتاب ہے اس میں نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی زندگی کیا کہ بار بار اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے نوجوانوں، اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو ان کی زندگی کو بار بار پڑھو، سمجھو وہ کیا ہے، کیسے، کیا چیز تھی ان میں، کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کے رکھ دی. نعمتیں بخشیں. وہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جو اللہ کا محبوب وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کی زندگی کو سٹڈی ضرور کرنا ہے. دینی طور پہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ ہمیں حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو، لیکن ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں وہ اچیو کیا ہے اور ہسٹری کے اندر، ہیومن ہسٹری کے اندر کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا. تو انسان رول ماڈلز ڈھونڈتا ہے. میں جب کرکٹ شروع کی تو میں کیوں کرکٹ کی؟ کیونکہ میرے 2 رول ماڈلز تھے، میرے فرسٹ کزنز، وہ میرے رول ماڈلز تھے. میں انہی کی طرح بننا چاہتا تھا، انہی کی طرح بولنا چاہتا تھا، ان سے سیکھتا تھا، ان کی کرکٹ دیکھتا تھا. ہر انسان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. آپ دنیا میں جب آگے جاتے رہیں گے تو آپ کے رول ماڈلز بدلتے بھی جائیں گے. جیسے جیسے آپ زندگی میں اوپر جائیں گے تو مختلف رول ماڈلز آپ کے بنتے جائیں گے. لیکن جو ایک رول ماڈل آپ کا رہنا چاہیے جس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مقابلہ نہیں ہے، وہ ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ چاہتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بورڈ سے بھی اور جہانگیر آپ سے بھی، آپ کو ضرور یہاں ایک چیئر رکھنی چاہیے جو ریسرچ کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، اور جو کہ مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ریاست بنائی، اس کے اوپر ریسرچ کریں. کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا کوالٹیز تھی ان کے اندر جو ہمیں سب بچے کو بتانی چاہیے. اور وہ جو ریاست بنی تھی اس میں کیا کوالٹیز تھی کہ وہ دنیا کی وہ سب سے عظیم سیویلائزیشن، کئی صدیوں تک انہوں نے دنیا کے اندر ایک لیڈنگ سیویلائزیشن تھے. یہ ضرور سٹڈی کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو سٹڈی نہیں کریں گے تو یہ پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور ڈیزل کے پرمٹ پہ بک جاتے ہیں. جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا، لیکن کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. میں پھر سے اپنے قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ ہمارے جو رول ماڈل ہیں ان کو رحمت العالمین کہتے تھے، رحمت المسلمین نہیں کہتے تھے. ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے. اس سے حکمران جو مسلمان ہو، کتاب پہ یقین رکھتا ہو، سنت و شریعت پہ یقین رکھتا ہو، اس کا کرائیٹیریا واضح ہوتا ہے کہ اس پہ لازم ہے کہ اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیدا کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رغبت کو پیدا کرے. اور اگر ایسا حکمران جو حضور کے جلوہ فرما ہونے سے پہلے حضور کی آمد کا، حضور کی محبت کا ذکر اپنی قوم میں کرتا ہے، حضور کی محبت کا بیج، حضور کے عشق کا بیج، حضور کی زیارت کے شوق کا بیج
हुजूर के चेहरे अनवर के लिए बेताब होने का बीज जो अपनी कौम के दिलों में रासिख कर जाता है, दिलों में बो जाता है, नबी पाक उसके खत को देख के कहते हैं कि मरहबा मेरे भाई साले तुबा। याद रखो, अगर आज भी 1400 वर्ष बाद भी अगर कोई हुक्मरान नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का, हुजूर की जियारत के शौक का बीज अपनी कौम के दिलों के अंदर काश्त करता है, जब वो कब्र में उतरेगा नबी पाक उसे मरहबा कह के इस्तकबाल फरमाएंगे।